کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا 17 حدیث یاد تھی؟ میں بڑا حیران ہوا سن کر۔ میں نے اسے بولا کہ آپ کو کس جاہل نے یہ بولا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 حدیث یاد تھی؟ آئیں آج آپ کو کچھ ایک اور ہسٹری بتاتے ہیں۔ چھوڑیں ان لوگوں کو جن کی جہالت کی وجہ سے، جن کو علم نہیں ہے کہ اسلام میں ان رجال کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہے، وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ وہ یقیناً ایسا شخص تاریخ سے واقف نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے۔ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حدیث پاک میں کیا مقام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ رب العالمین ادارہ سراج منیر کے ماتحت چلنے والے حفظ حدیث کے اور حفظ قرآن کے مدارس میں چھوٹے بچوں کو بحمدہ تعالی 100 سے زائد احادیث، اور کچھ بچے ایسے جن کو پوری خزینہ حفظ زبانی یاد ہو چکی ہے، جو تقریباً 250 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں، ان چھوٹے بچوں کو اتنی احادیث یاد ہیں، تو جو سورج کی طرح چمک رہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا مقام ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اس حوالے سے میں چند ایک کتب کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ علامہ موفق نے اپنی کتاب مناقب ابی حنیفہ میں کیا لکھا ہے۔ علامہ موفق مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کان الامام یروی 4000 حدیث، 2000 لحماد و 2000 لسائر المشیختی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 احادیث روایت کی ہیں، 2 حماد کے لیے اور 2000 باقی مشائخ کے لیے انہوں نے روایت کی ہے۔ اب یہ تو ایک قول تھا جو امام موفق مکی رحمہ اللہ نے مناقب ابی حنیفہ کے اندر ذکر کی ہے، اور دوسری بات جو انہوں نے دوسرے مقام پر ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی احادیث کا انتخاب کیا تھا صرف کتاب الآثار لکھنے کے لیے؟ انتخب ابو حنیفہ رحمہ اللہ الآثار من 40,000 حدیث۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40,000 احادیث میں سے کتاب الآثار کی احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ ایک صاحب عقود الجمان یہ لکھتے ہیں کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ بصیرا بعلل الحدیث وبالتعدیل والتجریح۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تجریح میں، تعدیل میں اور علل الحدیث میں بہت زیادہ بصیرت رکھتے تھے، یہاں تک مسعر بن کدام یہ فرماتے ہیں طلبنا مع ابی حنیفہ الحدیث فغلبنا، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حدیث حاصل کی، حدیث ہم نے حاصل کی ان کے ساتھ، لیکن وہ ہم پر غلبہ پا گئے۔ اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں 40,000 احادیث میں سے ایک کتاب کا انتخاب، اور یہاں پر یہ کہہ دینا کہ ان کو 17۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جس شخصیت نے تقریباً 3 لاکھ کے قریب مسائل مستنبط کیے ہوں قرآن و سنت سے، تو ان کو حدیث ہی یاد نہیں ہوگی؟ یہ تو ایک صرف جہالت ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی حدیث یاد ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے، جس طرح کئی شخصیات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا لگ گئی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے اور ہمارا مشن یہاں پر رک گیا، ان کی کوئی روحانی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ لوگوں کو بغض ہو سکتا ہے، حسد ہو سکتا ہے، جہالت ہو سکتی ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا، وہ تو سورج کی طرح ہمیشہ کے لیے چمک رہے ہیں۔ اب میں آپ کو چند ایک اقوال کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، وہ عظیم انسان جنہوں نے پہلی صدی سے لے کر دین اسلام کی خدمت کا آغاز کیا تھا، اور ان کی فکر پوری دنیا میں ہر جگہ پر پہنچی، لیکن ظاہر ہے جہاں پر اس طرح کا عظیم شان کام ہوتا ہے تو وہاں پر حاسدین بھی ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کتنا حسد لوگوں کے سینوں میں ہوتا تھا۔ جناب حفص بن غیاث رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کلام ابی حنیفہ ادق من الشعر لا يعیبہ الا جاہل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے،
اور اس میں عیب تو صرف جاہل ہی لگا سکتا ہے، عیب تو صرف وہی نکال سکتا ہے۔ اور جناب خریبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما یقع فی ابی حنیفہ الا جاہل او حاسد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صرف وہ کر سکتا ہے جو جاہل ہوگا یا جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی حسد ہوگا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ مغانی الاخیار کے اندر یہ فرماتے ہیں ولا یشک فیہ الا جاہل او حاسد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ میں اگر کسی کو شک ہو سکتا ہے تو وہ جاہل ہے یا کوئی حاسد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت یہاں پر بات کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا حسدوک ان راؤک فضلک اللہ، آپ نے فرمایا تو پھر تجھ سے لوگوں نے حسد شروع کر دیا جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ تجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور ابو الاسود دؤلی کا ایک شعر ہے بڑا زبردست اس حوالے سے، فرماتے ہیں حسد الفتى اذا لم ينال سعيه فالناس اعداء له وخصوم، انہوں نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ نوجوان بڑی ہمت والا ہے اور یہ رکنے والا بالکل بھی نہیں ہے تو لوگوں نے اس سے حسد شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس سے دشمنی اور اس سے مقابلے بازی شروع کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عظیم فکر دی، لاکھوں مسائل مستنبط کیے قرآن و سنت سے، اور اپنا اسلوب انہوں نے بتایا کہ میں جو بھی مسائل اخذ کرتا ہوں وہ قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہوں، تو بتائیں پھر 17 حدیث ان کو یاد تھی یا 17 حدیث انہوں نے روایت کی ہیں، یہ 17 حدیث کے بارے میں ہی ان کو علم تھا، العیاذ باللہ۔ ایسی سوچ یقیناً حسد یا جہالت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ جو مقام و مرتبہ جانتے ہیں، علی بن عاصم یہ فرماتے ہیں جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں لو وزینا عقل ابی حنیفہ بعقل نصف اہل الارض لرجح بہم، آپ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقل کو اگر آدھے اہل زمین کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کر دیا جائے لرجح بہم، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو عقل ہے وہ آگے نکل جائے گی، اور ان کی جو سوجھ بوجھ اور بصیرت ہے وہ آگے نکل جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کان ہوا ابصر بالحدیث صحیح منی، فرمایا کہ حدیث صحیح میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بھی زیادہ بصیرت رکھتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ما رأیت احدا عالم بتفسیر الحدیث، آپ نے فرمایا حدیث کی تفسیر میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 17 حدیث والی بات ایسی نہیں ہے، اور ان باتوں کو اب ذہن سے نکلنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو سورج کی طرح چمک رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز تا قیامت یہ چمکتی رہے گی۔ باقی وہ بات جو نا کہ امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، یہ تو ایک افسانہ ہے، جھوٹ ہے جو لوگ خواہ مخواہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، حدیثیں ان کے علم میں تھی، اس لیے ان کے شاگردوں نے جو کتاب میں لکھی وہ ساری حدیثیں اس نے بیان کی۔ اس کے علاوہ ایک بہت اتنا بڑا مسلک انہوں نے بنایا جس کے دلائل بھی بعد میں لوگوں نے اکٹھے کیے، تو وہ حدیث کے مطابق کہ شاذ و نادر کوئی مسئلہ ہوگا وہ دوسرے ائمہ کو بھی ہوتے ہیں ایسے، یہ غلط بات ہے کہ انہیں حدیث نہیں آتی۔ بھائی نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بے احتیاطی کی بنا پر ایسی بات کر ضرور دیتے ہیں، برا کرتے، ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ امت کے بہت بڑے امام اور سربراہ ہیں، گستاخی اور بے ادبی جو ہے نا یہی برباد کرتی۔ بے ادب محروم مال فضل رب، بے ادبوں کا اللہ کا فضل نہیں نصیب ہوتا، محروم رہتے ہیں وہ خیرات۔ چلیے بہت شکریہ مولانا، کرنا چاہیے ادب کے ساتھ۔